السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت ایک ایسا سچ ہے جس سے انکار نہ کوئی مسلمان کر سکتا ہے اور نہ کوئی کافر کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس سے ہر امیر و غریب اور فقیر و بادشاہ کو گزرنا ہے، لیکن ہم بحیثیت مسلمان کے اس بات کے پابند ہیں کہ ہماری جس طریقے سے زندگی اسلام کے مطابق ہو ویسے ہی موت بھی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ موت اسلام کے مطابق کیسی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں امت کو بتلایا ہے۔ اگر ہم ان ارشادات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری موت بھی اسلام کے مطابق ہوگی۔ انشاءاللہ آئندہ دنوں میں اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا کہ موت سے پہلے کے احوال، موت کے بعد کے احوال، میت کو غسل کیسے دیا جائے، میت کی نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے، اس کو کفن دفن، یہ سارے مسائل انشاءاللہ تفصیل سے ذکر کیے جائیں گے۔ حالت یہ ہے کہ یہ مسائل چونکہ معاشرے کے ہوتے ہیں اور پوری سوسائٹی کے ہوتے ہیں اور کئی لوگ اس میں جمع ہوتے ہیں، جنازے میں شرکت کرنا، سب لوگوں کا ایک ساتھ تدفین کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں کئی لوگوں کا اجتماع ہونے کی وجہ سے اور احکام نہ معلوم ہونے کی وجہ سے کئی مرتبہ انتشار ہوتا ہے اور بعض مرتبہ فتنوں تک بات آ جاتی ہے۔ اس لیے اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ آئندہ دنوں میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ قرآن حدیث کی روشنی میں ان مسائل کو ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی چیز کہ موت سے پہلے کے احوال یا تو وہ خود ہمارے اوپر آتے ہیں یا پھر ان لوگوں پر کہ جو ہمارے عزیز و قریب رشتہ داروں میں سے ہیں یا کسی مسلمان کے پاس ہم جاتے ہیں اور اس کی موت کا وقت قریب ہو۔ ان دونوں موقعوں پر کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے ہم سن لیتے ہیں کہ اگر ہمارا وقت قریب ہو یا پھر وقت قریب نہ ہو تو پھر بھی ہم موت کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اکثروا ذکر حادم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو خوب یاد کیا کرو۔ انسان موت کو جتنا زیادہ یاد کرتا ہے اللہ کا خوف اتنا زیادہ اس کے دل میں آتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی ہمیشہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے۔ چنانچہ موت سے پہلے کسی بھی حالت میں ہو لیکن اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے۔ آدمی گنہگار بھی ہوتا ہے لیکن گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرے، اور اللہ سے جب توبہ کی جائے گی تو اس میں دو چیزوں کو خاص طور پہ ملحوظ رکھیں۔ پہلی چیز کہ پچھلے گناہ سے بالکلیت پرہیز کرے اور آئندہ ہرگز نہ کرنے کا عزم مصمم کر لیں، اور پھر اللہ سے اچھا گمان رکھیں کہ میرا اللہ ضرور میرے گناہ کو معاف کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یموتن احدکم الا وهو یحسن باللہ الظن، کہ تم میں سے کسی بھی آدمی کو اس حالت میں موت ہرگز نہ آئے کہ وہ اپنے اللہ سے اچھا گمان نہ رکھتا ہو، بلکہ ایسی حالت میں موت آئے کہ وہ اللہ سے اچھا گمان رکھے کہ میرا اللہ ضرور مجھے معاف کرنے والا ہے، وہ ضرور میرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس کے علاوہ ایک دوسری دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ انسان مرنے سے پہلے اس دعا کا خوب اہتمام کرے، اور خاص طور پر وہ انسان جس کا موت کا وقت قریب ہو، اور یہ عمل خود اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کر کے بتایا۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کا اہتمام کیا تھا۔ فرمایا، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ موت کی بے ہوشیوں میں اور موت کی سختیوں میں میری مدد فرما۔ یہ دعا کا خوب اہتمام کرے کہ موت کی سختی، وہ ایک نبی بھی اس سے ڈرتے تھے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی تفصیلی احکام بتائے ہیں، اور خاص طور پر یہ تو وہ احکامات ہوئے کہ جو خود آدمی اپنی زندگی میں کرتا ہے۔ دوسرا وہ حکم کہ جب ہم کسی اور کے پاس جائیں اور اس کی موت کا وقت قریب ہو تو اس وقت کیا کیا جائے۔ چند کام ہیں، اس میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اگر کسی کے انتقال کا وقت قریب ہو تو اس کو نئے کپڑے پہنائے جائیں۔ یا تو آدمی خود بھی کر سکتا ہے یا دوسرے بھی کریں، لیکن اس بات کا لحاظ رکھیں کہ اس سے وہ سامنے والے مریض انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور اس روایت کے راوی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے نئے کپڑے منگائے اور ان کپڑوں کو پہنا۔ اس کے بعد یہ جملہ کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، ان المیت یبعث فی ثیابہ التی یموت فیہا، کہ میت کو انہی کپڑوں میں اٹھایا جاتا ہے جس میں اس کا انتقال ہوتا ہے، اس لیے نئے کپڑوں کا بھی اہتمام کریں، اور اگر نئے نہ ہو تو اچھے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے پہن لیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا ارشاد ہے، فرمایا کہ اپنے مردوں کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو۔
جب ہم کسی کے پاس جائیں تو وہاں سورہ یاسین پڑھیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے من قرأ یاسین ابتغاء وجہ اللہ تعالی غفر له ما تقدم من ذنبی فقرؤوها عند موتاکم، کہ جو شخص سورہ یاسین کو اللہ کی رضامندی کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اس لیے تم اپنے مردوں کے پاس سورہ یاسین پڑھا کرو. گویا سورہ یاسین کی تلاوت کرنا اس آدمی کے روح نکلنے میں آسانی کا سبب ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اور ایک دوسری روایت بھی ہے کہ جس میں سورہ رعد پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا. اس کے علاوہ اور ایک عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تاکید کی ہے، فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو. تلقین کا مطلب کیا ہے کہ کچھ لوگ یا اس شخص کے قریب میں کہ جس کے انتقال کا وقت قریب ہو، اس کے اطراف میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آہستہ آواز سے پڑھے، اتنی آواز سے کہ وہ ہماری بات اس کے کانوں تک پہنچ جائے، اور ہو سکتا ہے امید ہے کہ اس کی زبان سے بھی یہ جملہ نکل جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ارشاد ہے، فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا سب سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. لیکن اس معاملے میں اس بات کو ضرور ذہن میں رکھے اور ہرگز یہ عمل نہ کرے کہ جیسا بعض جگہ کیا جاتا ہے کہ سامنے والے شخص کو لٹا کر اس کے پاس کلمہ پڑھنے کے لیے زور دیا جاتا ہے، اصرار کیا جاتا ہے یہ کلمہ پڑھو. ہرگز ایسا عمل نہ کرے. موت کی سختی ایک ایسی چیز ہے جس میں آدمی کو ان ساری باتوں کا ہوش نہیں رہتا. اگر خدا نہ خواستہ اس سختی کے عالم میں وہ اس کلمے کا انکار کر دے، اس کو دھتکار دے، تو اس کی آخرت خراب ہو جائے گی. اس لیے اس بات سے بچے اور اصرار نہ کریں، بلکہ وہاں بیٹھ کر آہستہ سے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور خاص طور پر اس بات کا بھی ذہن میں رکھے کہ جس کے انتقال کا وقت قریب ہو اس کو اس سمت میں لٹایا جائے کہ اس کا سر شمال کی جانب اور اس کا پیر جنوب کی جانب ہو. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو آسانی سے یہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں تو ہمارا چہرہ قبلے کی طرف یعنی مغرب کی طرف ہوتا ہے اور پیٹھ مشرق کی طرف ہوتی ہے، اور داہنا ہاتھ ہوتا ہے شمال کی طرف اور بایاں ہاتھ ہوتا ہے جنوب کی طرف. گویا جب ہم آدمی کو لٹائیں گے جو انتقال کے قریب ہو جس کا وقت، اس کا سر داہنے جانب کریں اور پیر بائیں جانب کریں اور اس کو کروٹ لٹا دیں تاکہ اس کی کروٹ قبلے کی طرف ہو جائے. اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو اسی حالت میں لٹا کر کروٹ نہ بھی دیں، چت بھی لٹا سکتے ہیں، صرف چہرے کو قبلے کی طرف کر دیں. اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو آسانی کے لیے جس حالت میں وہ انسان ہو اس کو اسی حالت میں رکھا جائے، لیکن تکلیف نہ دی جائے. یہ عمل بھی کرنا. اس میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ کام کیے جاتے ہیں تو ہمارے گھروں کے رشتہ دار یا ہمارے بہت سارے دوست اس بات سے تکلیف محسوس کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ ابھی میت کا وقت قریب کہاں آیا اور یہ سارے کام کیوں انجام دیے جا رہے ہیں. میرے دوست، انسان کو تو تکلیف ہوتی ہے اپنے رشتہ دار سے جدا ہونے کی، لیکن یہ اعمال ایسے ہیں جس میں خود ہمارے اس عزیز رشتہ دار کی بھلائی ہے اور اس کی آخرت کا سامان ہے. اس لیے اگر کہیں پر یہ اعمال کیے جاتے ہوں تو اس کو ضرور کریں اور کرنے دیں اور خود بھی اس کے اندر شرکت کریں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی اسلام کے مطابق عطا فرمائے اور ہم میں سے ہر ایک کو مرنے سے پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.